السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام ظہیر ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ایک سچے اور محب الوطن پاکستانی ہیں تو یقیناً آپ نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سر درد کا نام تو سنا ہوگا۔ پیارے دوستو، آخر یہ کون سا ٹیکس ہے، یہ کون سی رقم ہے جو کہ آپ کے بجلی کے بل میں بجلی کی قیمت سے بھی زیادہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے؟ اس کی کیلکولیشن کس حساب سے کی جاتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے گا کہ آپ کس چیز کے پیسے ادا کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں نہ تو میں کسی ادارے کو بلیم کر رہا ہوں، نہ ہی کسی پرسنالٹی کو بلیم کر رہا ہوں۔ یہ جو ویڈیو ہے دوستو صرف اور صرف آپ کی آگاہی کے لیے ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ جو الیکٹریسٹی بل نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو یہ والا جو سیکشن دیکھنے کو ملتا ہے، اس میں ہمیں مل جاتے ہیں جی دو طرح کے چارجز۔ ایک ہیں گورنمنٹ کے چارجز اور دوسرے ہیں سپلائی کمپنی کے چارجز۔ تو پیارے دوستو، اس بجلی کے بل کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا بجلی کے بارے میں جاننا ہوگا، آخر یہ بنتی کیسے ہے اور یہ ہم تک کس طرح پہنچتی ہے۔ تو اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں جی 4 حصوں میں۔ سب سے پہلے ہوتی ہے جنریشن، دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے ٹرانسمیشن، تیسرے نمبر پہ ڈسٹریبیوشن اور چوتھے نمبر پہ یوٹیلائزیشن۔ تو پیارے دوستو، بجلی کو بنانے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی جنریشن۔ تو بجلی کو دوستو ہمیشہ قدرتی وسائل سے بنایا جاتا ہے، جیسے کہ پانی سے، کوئلے سے، ہوا سے اور سورج کی مدد سے۔ تو بجلی کو بنانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فیول۔ اگر دوستو پانی کے کنارے کے اوپر ایک پلانٹ لگایا جائے جس کی مدد سے ہم بجلی بنائیں تو اس میں جو ہمارا فیول ہوگا وہ ہوگا پانی، اور اس کو ہم کہتے ہیں جی ہائیڈرو پاور پلانٹ۔ جو بجلی تیل اور کوئلے کی مدد سے بنائی جائے اس کو ہم کہتے ہیں تھرمل پاور پلانٹ، اور اس میں ہمارا جو فیول ہوگا تیل یا کوئلہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ دوستو جو بجلی سولر سسٹم کی مدد سے بنائی جائے اس کو ہم کہتے ہیں سولر پاور پلانٹ، اور اس میں ہمارا جو فیول ہوگا وہ سورج کی روشنی ہوگی۔ اس کے بعد دوستو جو بجلی ہوا سے پیدا کی جاتی ہے جس کو ہم ونڈ پلانٹ کہتے ہیں، تو اس میں ہمارا جو فیول ہوتا ہے وہ ہوا ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، جب پاور پلانٹ میں سے بجلی بنائی جاتی ہے تو اس کو بڑے بڑے کھمبوں کی مدد سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جہاں پر اس کی ضرورت ہے، جہاں پر اس کو استعمال کرنا ہے، پہنچایا جاتا ہے، جس کو ہم ٹرانسمیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو اس بجلی کو حوالے کیا جاتا ہے مختلف کمپنی کے، جیسے کہ آئسکو ہے، لیسکو ہے، پیسکو ہے، فیسکو ہے، اور کراچی کی جو ہے وہ کے الیکٹرک ہے، جو کہ اس بجلی کو اس ٹرانسمیشن لائن سے لے کر ہمارے گھر تک یا پھر انڈسٹری تک جو ہے وہ پہنچانے کے لیے اس کی تمام ڈسٹریبیوشن کرتی ہیں، کھمبے لگا کر اور اس کے اوپر تاریں بچھا کر، اور پھر اس میں جو ہے وہ ٹرانسفارمر لگا کر اور اس کو ہمارے گھر تک پہنچاتی ہیں۔ تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں جی ڈسٹریبیوشن۔ تو دوستو اس ساری ڈسٹریبیوشن کے بعد جو کمپنی ہے وہ بجلی کے ریٹ طے کرتی ہے، جس کو اس بل کی زبان میں ٹیرف کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب کوئی کسٹمر اس بجلی کو استعمال کرتا ہے، جیسے کہ پانی کی موٹر چلاتا ہے، لائٹ چلاتا ہے یا پنکھا چلاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یوٹیلائزیشن، جس کو یونٹ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور ان یونٹ کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے جی اس ٹیرف کے ساتھ۔ تو دوستو یہ جو 4 طرح کے ہمارے بجلی کے پلانٹ ہوتے ہیں، ان میں تو 3 طرح کے جو پلانٹ ہیں ان میں جو آئل استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ پانی، ہوا یا سورج کی روشنی، تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو کوئی پے نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن دوستو جو چوتھا پاور پلانٹ ہے جس کو ہم تھرمل پاور پلانٹ کہتے ہیں، اس میں استعمال ہوتا ہے آئل۔ ان پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے پاکستان میں کمپنیز لانچ کی گئیں جن کو IPPs کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز۔ تو دوستو یہ جو کمپنیز ہیں ان پلانٹس کو چلانے کے لیے ہماری گورنمنٹ سے آئل دیتی ہیں اور بجلی بنا کر ہماری گورنمنٹ کو سیل کرتی ہیں، اور اس میں جو تیل استعمال کیا جاتا ہے وہ دنیا کا مہنگا ترین یعنی کہ کروڈ آئل ہے۔ تو دوستو جیسے ہی اس کروڈ آئل کی قیمت دنیا میں جو ہے وہ چینج ہوتی ہے تو اس کی جو ہے وصولی ہم سے کی جاتی ہے، ہمارے بل کے اوپر یہ براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، جس کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا نام دیا۔ تو پہلے دوستو اب بات کرتے ہیں اس بجلی کے بل کی۔ یہ جو سیکشن ہے ہمارے پاس، اس میں 2 طرح کے چارجز ہوتے ہیں۔ ایک چارجز ہوتے ہیں جی گورنمنٹ کے چارجز، اور دوسرے چارجز ہیں اس کمپنی کی چارجز جو کہ بجلی ہم تک پہنچاتی ہے۔ گورنمنٹ کے چارجز میں دوستو سب سے پہلے یہ جو ہے ED یعنی کہ الیکٹریسٹی ڈیوٹی، جو کہ دوستو ہمارے بل کا ٹوٹل 1.5% بھی ہوتا ہے، اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر 1.5% لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ٹیلی ویژن کی فیس، اس کے بعد ہے جی GST یعنی کہ جنرل سیل ٹیکس۔ آگے بات کرتے ہیں دوستو GST آن FPA اس کے بارے میں، اور ED آن FPA میں آپ کو اس کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں۔ مزید دوسری طرف دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آئسکو کے واجبات ہیں، اس میں جو ہم نے یونٹس استعمال کی ہیں وہ جو 94 یونٹس ہیں یہاں پر لکھی ہیں، اور ان 94 یونٹس کو ملٹیپلائی کر کے یہاں پر جو ہے وہ الیکٹریسٹی کی ٹوٹل جو کاسٹ ہے اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوستو آگے دیکھیں تو یہ لکھا ہے جی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ۔ تو یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو ہم پے کرتے ہیں سال کے 12 مہینے یعنی کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک، لیکن اس کو ایک ہی ریٹ کے حساب سے ہمارے بل میں نہیں بھیجا جاتا۔ تو ان 12 مہینوں کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، یعنی 3 مہینوں کے 4 سیٹ بنا لیے جاتے ہیں۔ پہلے 3 مہینوں کا فرسٹ کوارٹر، پھر 3 مہینوں کا سیکنڈ کوارٹر، پھر 3 مہینوں کا تھرڈ کوارٹر، اور پھر 3 مہینوں کا جو ہے وہ فورتھ کوارٹر بنایا جاتا ہے، اور ایک ہی قیمت ان 3 مہینوں کی جو ہے وہ ایک بار فائنل کر لی جاتی ہے، اور اس 3 مہینوں کے لیے ہمارے بل میں اس کو جو ہماری یونٹ ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے۔ چاہے دنیا میں دوستو 3 مہینوں کے لیے کروڈ آئل کی قیمت بالکل 0 ہو جائے، لیکن ہمیں 3 مہینوں کی قیمت جو ہے وہ
پے کرنی ہی کرنی ہے اس کروڈ آئل کی۔ لیکن دوستو یہاں پر ایک حیران اور پریشان کرنے والی بات ہے کہ یہ جو بجلی ہم نے استعمال کی ہے 94 یونٹ، اس کی جو قیمت ہے وہ 885 روپے بنتی ہے، اور اس میں جو گورنمنٹ کے چارجز ہیں ان کو ملا کر آلموسٹ 1200 سے 1300 روپے بن رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو 94 یونٹ ہم نے استعمال کیے ہیں، یہ جو بجلی ہم تک پہنچی ہے، یہ جس تیل سے بنی ہے یا اس کے اوپر جتنے بھی اخراجات آئے ہیں اس کے پیسے ہم آلریڈی یہاں پر پے کر رہے ہیں۔ تو پھر بار بار اس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام کے اوپر ہم سے پیسے کیوں وصول کیے جاتے ہیں، اس کو ہمارے بل میں بار بار جو ہے وہ کیوں لگا کر پھر سے بھیجا جاتا ہے؟ یہ جو چیز ہے سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ تو دوستو وہی بات ہوگی جب کسی دکان کے اوپر ہم جائیں جی چنا چاٹ کھانے، اور دکاندار ہمیں کہے گے چنا چاٹ کی جو پلیٹ ہے وہ 90 روپے کی ہے، لیکن اس میں جو سموسہ ہے اس کے 20 روپے الگ سے دینے پڑیں گے، جو چنے ہیں اس کے پیسے الگ سے ہوں گے، اس میں جو چٹنی ڈالی ہے اس کے 10 روپے الگ سے ہوں گے، اور اس میں جو مسالہ ڈالیں گے اس کے پیسے الگ سے۔ یعنی کل ملا کر دوستو بات یہ ہے کہ جو چنے کی جو چاٹ ہے اس کی جو قیمت ہے یہ 90 روپے ہے، لیکن آپ کو اینڈ میں یہ 200 روپے کی ہی ملے گی۔ یعنی کہ یہاں پر جو آپ کو ایک یونٹ کی قیمت 9 روپے 40 روپے پے کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اینڈ میں جب آپ حساب لگائیں گے تو آپ کو یہ یونٹ جو ہے وہ 20 روپے میں ہی ملے گی۔ تو دوستو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں مزید میں آپ کو جو ہے وہ ایک دو باتیں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو ہمارے بل میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے جی یونٹ کے حساب سے، جتنی یونٹیں ہم صرف کرتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ملٹی پلائی کیا جاتا ہے ایک خاص رقم کے ساتھ۔ جو رقم ہے آپ کو اس بل میں نظر آئے گی کہ اس بل میں لکھا ہے 4.7446 پر کلو واٹ، یعنی کہ ایک یونٹ کے ساتھ اس رقم کو ملٹی پلائی کریں گے تو ہماری فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ یہاں پر ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ لیکن دوستو کہانی یہاں پر نہیں رکتی، یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اس بل میں لکھی ہے یہ ان یونٹس کے ساتھ ملٹی پلائی نہیں ہوئی، بلکہ یہاں پر آپ دیکھیں تو لکھا ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 4 اکتوبر 21، یعنی کہ یہ جو بل ہے دوستو دسمبر 21 کا ہے، اور اس میں جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ دوستو ہماری لگی ہے وہ اکتوبر 21 کی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکتوبر 21 میں ہم نے استعمال کیے 211 یونٹ اور ان کو ملٹی پلائی کیا جی اس رقم کے ساتھ، اور پھر جو رقم بنی اس کو ہمارے بل میں ایڈجسٹ کر دیا گیا۔ یعنی کہ آج سے 2 مہینے پہلے جو ہم نے 211 یونٹ اکتوبر میں استعمال کی ہیں، جن کے ہم آلریڈی پیسے اس چارجز اور اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ ہم پے کر چکے ہیں، مزید ہم سے 5.25 روپے فی یونٹ جو ہے وہ چارج کیے جا رہے ہیں۔ آخر یہ کس چیز کے ہیں؟ یعنی کہ آپ فرض کریں آپ اکتوبر کے مہینے میں پاکستان ریلوے سے سفر کرتے ہیں کراچی سے لے کر حویلیہ تک کا، اور سفر کرتے ہیں 3000 روپے میں، لیکن دسمبر کے مہینے میں آپ کے گھر پہ پاکستان ریلوے کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیونکہ سفر کیا تھا کراچی سے لے کر حویلیہ تک کا، تو اب جو ہے وہ دسمبر کا مہینہ ہے اور تیل کی قیمتیں زیادہ ہو چکی ہیں، تو آپ جو ہے وہ 1000 روپے اور دے دیں، اور پھر اس 1000 روپے کے ساتھ لکھا ہو کہ کیونکہ آپ نے 1000 روپے اب دینے ہیں تو اس کے ساتھ گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دینا ہے اس کے اوپر، تو آپ یہ ٹیکس بھی آپ ہی دے دیں، اور اس کے ساتھ سیل ٹیکس کی گریوی بھی دینی ہے، تو اس وقت آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی دوستو؟ آپ نے اس بات کا جواب جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور دینا ہے۔ تو دوستو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آخر یہ کیا بلا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیوز فیوچر میں دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں دوبارہ کسی ایسی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔